الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا صدق اللہ العظیم۔ یہ آگے ہو جائیے، یہ اس پارے کی آخری سورہ ہے، اور بلکہ یہ پہلی سورہ ہے، کیونکہ ہم الٹی ترتیب سے آ رہے تھے، چھوٹی چھوٹی سورتوں کے سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا تھا، اس لحاظ سے جو ہے ہماری گفتگو کے لحاظ سے یہ آخری سورہ ہے، ورنہ پارے کی یہ پہلی سورہ ہے، اور اس پارے پر جو ہے اس گفتگو پر یہ پارہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ آج تو آدھے پر گفتگو ہوگی اور آدھے پر انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہوگی۔ یہ سورت بھی مکی ہے، اور اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ مکی سورتوں میں دراصل جن باتوں کی طرف توجہ اور جن باتوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے وہ توحید ہے، اور وہ آخرت کا عقیدہ ہے۔ یعنی چونکہ کفار مکی صورتوں کے مخاطب زیادہ تر مکے والے تھے، اور مکے میں کفار اور مشرکین کی تعداد تھی، اور بیٹا جاؤ تو ذرا وہاں کہہ کر کے آؤ تو بند آواز کم کرنے کے لیے۔ تو کفار اور مشرکین چونکہ آخرت کا عقیدہ نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا مَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے تو پھر کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ وہ اس عقیدے کے حامل تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں دوبارہ، ہم جو مر جاتے ہیں یہی ہماری یہ جو دنیاوی زندگی ہے یہی ہماری زندگی ہے، مرنے کے بعد ہم مٹی میں مر کر سڑ کر گل کر ختم ہو جائیں گے، اور جب مر کر سڑ کر گل کر ختم ہو جائیں گے تو پھر ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لہذا یہی ایک زندگی ہے، اس کے خوب عیش کر لو، جتنا بھی جیسی بھی زندگی گزارنی ہے گزار لو، یہی زندگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور بھیج کر کے جو احکامات عطا فرمائے ہیں ان احکامات میں سے یہ بھی حکم دے کر بھیجا کہ
یہ حکم دے کر بھیجا کہ لوگوں کو آخرت کی طرف دعوت دی جائے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے، اس کو سجایا ہے، اور اس کا مقصد بیکار نہیں ہے، اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ کوئی بھی کچھ کرتا رہے اور دنیا میں مر کر کے ختم ہو جائے، اور اس ظالم ظلم کرتا رہے، مشرک شرک کرتا رہے، اور فحاشی پھیلانے والے فحاشی پھیلاتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے کچھ بھی پوچھا نہ جائے۔ اس لیے اللہ نے اس دنیا کو پیدا نہیں کیا ہے، بیکار پیدا نہیں کیا، ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وہ مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں جتنے لوگ بھی آئیں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے دو راستے بتائے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہے، سچائی کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے، اس کے توحید کے اقرار کا راستہ ہے، اس کی مرضی کے مطابق چلنے والا راستہ ہے۔ اور ایک راستہ ہے شرک کا راستہ ہے، اس کی نافرمانی کا راستہ ہے، اس کی ناراضگی کا راستہ ہے۔ اب اگر کوئی آدمی دونوں راستے میں سے کوئی بھی راستہ اختیار کر لے اور اللہ اسے چھوڑ دے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ راستے پر اگر کوئی چلے گا تو اس راستے کے مطابق چلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو انعام سے نوازے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ کی اس پر ناراضگی ہوگی اور اس کو اس کے مطابق سزا ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں، اور جب میری عبادت کریں گے تو ان کو اپنی مرضی کے مطابق ہم انعامات سے نوازیں گے آخرت میں۔ اور جو ہمارے راستے پر نہ چلے اور وہ دوسرے راستے کو اختیار کرے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اس کو بہت ہی زیادہ سخت سے سخت سزائیں اس کے جرم کے مطابق عطا فرمائے گا۔ اور اس بات کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ قائم فرمایا، اور اسی سلسلے کو قائم کرنے کے آخری کڑی جو ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور اسی بات کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل فرمایا۔ تو اس صورت میں بھی دراصل وہی آخرت کے عقیدے کو بیان کیا ہے اور ایک الگ انداز سے بیان کیا۔ کفار اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعجب سے پوچھتے تھے کہ کیا قیامت بھی آنے والی ہے؟ عما یتساءلون، پھر وہ لوگ آپس میں بھی گفتگو کرتے تھے کہ یہ جو نئے نبی آئے ہیں اور نئے رسول آئے ہیں وہ لوگوں کو جو ہے کہتے ہیں کہ ایک دن آخرت آنے والی ہے۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کیا آخرت آنے والی ہے، یعنی ایک دوسرے سے تعجب سے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی کے آپس میں گفتگو کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد پھر اس کا جواب بھی دیا۔ عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو تو یہ معلوم ہے نا کہ سوال کس چیز کے بارے میں کر رہے ہیں۔ کفار اور مشرکین آپس میں مجلس میں جو گفتگو کر رہے ہیں اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ وہ جو کس چیز کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ لیکن یہاں جو سوال ہے یہ چونکہ لوگ آپس میں عام طور پر گفتگو ایسی ہوتی ہے اور لوگ اس کا جواب دینا اصل مقصد ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں جاننے والا بھی جو ہے اپنے کو انجان بتاتا ہے بات کو بیان سمجھنے کے لیے، کسی چیز کو خوب بیان کرے۔ کبھی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو بولتے ہیں کہ بھائی وہ لوگ کس چیز کے بارے میں، یہی بات کر رہے ہیں نا، مطلب یہ ہے کہ جاننے والا جانتا ہے پھر بھی اس کا جواب دینا چاہتا ہے۔ عما یتساءلون، وہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی قیامت کے بارے میں جو سوال کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں ایسا؟ عن النبأ العظیم۔ اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ ایک بڑی خبر کے بارے میں، نبأ کہتے ہیں خبر، اسی سے لفظ نبیٌ بھی آیا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اور الہام کے ذریعے سے آپ کے قلب مبارک کے ذریعے سے خبریں بتاتے ہیں، تو اسی نون با حمزہ ہی سے نبیٌ کا لفظ بھی آیا ہے، اور یہی نبأ کرنا کسی بڑی اہم خبر کو بولتے ہیں۔ تو وہ لوگ آپ سے کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبأ العظیم۔ اب اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے ہیں
کہ ایک بڑی خبر کے بارے میں، ایک بڑے واقعے کے بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، ایک بڑے واقعے کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس واقعے کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، جس واقعے کے بارے میں یہ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اسی واقعے کے بارے میں یہ لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ اور یہ سوال کرنا ماننے کے لیے نہیں ہے، یہ سوال کرنا انکار کے لیے۔ کبھی کفار اور مشرکین جو آخرت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یہ ان کا سوال کرنا ایمان لانے کے لیے نہیں، قبول کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ان کا سوال انکار کرنے کے لیے تھا۔ کبھی جو منکر ہوتا ہے، انکار کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے مذاق اڑانے کے لیے، کیا ہے آخرت بھی آنے والی ہے کیا؟ کیا انسان مرنے کے بعد تو پھر دوبارہ زندہ ہو جائے گا کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی گویا کہ وہ لوگ انکار کرنے کے لیے اس طرح سے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ کلا، ہرگز ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ہرگز ایسی بات کرنی نہیں چاہیے کہ آخرت نہیں آئے گی، ایسی بات ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ سیعلمون، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے کہ واقعی آئے گی کہ نہیں آئے گی، ان قریب وہ لوگ جان لیں گے کہ واقعی آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کا آنا تو یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے جہان کو پیدا فرمایا ہے، بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے، اور جب بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ظالم کو ظلم کرنے دے اور اس کو ظلم کا بدلہ نہ دے، اور نیکی کرنے والوں کو نیکی کرتے رہیں اور ان کو نیکی کا کوئی بدلہ نہ دے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ یہ دنیا دارالاعمال ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ جو لوگ بھی ظلم کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ظلم کے بقدر ان کو سزا نہیں مل پا رہی ہے اور ملتی بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا دارالعمل، دارالجزا ہے ہی نہیں، بدلے کا گھر یہ نہیں ہے، بدلے کا گھر تو آخرت ہے۔ جتنے لوگوں کو ان کے ظلم کی وجہ سے جو سزا ملتی ہے وہ پورا بدلہ نہیں ہے۔ کافر کو کفر کی سزا، یہاں پر کفار ہی سب سے زیادہ ٹھاٹ پاٹ کی زندگی گزارتے ہیں، عیش کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب جب کفار سب سے زیادہ عیش کی زندگی یہیں گزار رہے ہیں، اور جو سب سے بڑا ظالم ہے وہ سب سے زیادہ عیش کی زندگی گزار رہا ہے، اور جب سب سے زیادہ ظالم سب سے زیادہ عیش کی زندگی گزار رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کو یہاں اس کے ظلم کا بدلہ نہیں مل رہا ہے۔ تو کوئی کہے گا نا بھائی کہ اللہ تعالیٰ پھر کیوں نہیں انصاف کیوں نہیں کر رہا ہے؟ تو انصاف کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، وہ آخرت ہے، مرنے کے بعد ہے۔ یہاں ہو سکتا ہے کہ کسی کو تنبیہ کرنے کے لیے ہلکی سی سزا دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے تاکہ وہ حق کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرے، لیکن کلی سزا کسی کو نہیں مل رہی ہے۔ کسی کے برے عمل کی مکمل سزا یہ دنیا نہیں ہے، کسی کے اچھے عمل کی مکمل انعام یہ دنیا نہیں ہے۔ کبھی کسی کی نیکی کی بنیاد پر نیکی مل جاتی ہے، لیکن مکمل انعام نہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کون دنیا میں نیک ہوگا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہوں گے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی نیک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے تھے۔ تو جب نبی علیہ السلام اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے تھے، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تکلیف برداشت کی اس دنیا میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس نے تکلیف برداشت کی ہوگی؟ تو جب آپ علیہ السلام نے تکلیف برداشت کی دنیا میں، تو اس کا مطلب یہ اگر یہ دنیا بدلے کا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ آرام ملنا چاہیے، سب سے زیادہ سکون ملنا چاہیے اس دنیا میں، سب سے زیادہ کھانے پینے کی سب سے زیادہ چیزیں ملنی چاہیے آپ کو اس دنیا میں، اس لیے کہ اللہ کے سب سے زیادہ محبوب بندے آپ علیہ السلام تھے۔ لیکن آپ کو اس دنیا میں تکلیف ہوئی، اس یہی وجہ ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وفات کے وقت جب آپ کے سکرات کو دیکھ کر کے، اس سے پہلی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جب دیکھا تو حضرت سیدہ فاطمہ آپ کی بیٹی رونے لگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی آج مت رو، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں، اس لیے کہ آخرت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ اونچا مقام ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا دارالعمل نہیں ہے، بلکہ دنیا دارالعمل ہے،
دنیا دار الجزا نہیں ہے، بدلے کا گھر نہیں ہے، بدلے کا گھر آخرت ہے۔ تو کلا سیعلمون، تو یہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر تاکید کے ساتھ کہا کہ آخرت کے انکار کے سلسلے میں یہ لوگ جو گفتگو کر رہے ہیں، ہرگز ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ آخرت کا آنا یقینی ہے، اور اس لیے یقینی ہے آج وہ انکار کر رہے ہیں، کلا سیعلمون، ان قریب وہ لوگ اس کے یقینی ہونے کو جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، اب بیان کرتے ہیں کہ آخرت کا آنا یہ لوگ ناممکن بیان کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس لیے کہ انسان مر جائے گا، اس کی ہڈی زمین میں مل جائے گی، اس کی چمڑی زمین میں مل جائے گی، اس کی کھال زمین میں مل جائے گی، اور 2 سال 4 سال 5 کے بعد لوگ کھودتے ہیں تو مٹی مٹی نکلتی ہے۔ بھائی جس جگہ سے کسی کو قبر دفن کر دیا جاتا ہے اور پھر 10 سال کے بعد اس کو کھودا جائے تو مٹی نکلتی ہے، وہاں کوئی ہڈی بھی نظر نہیں آتی۔ تو جب انسان مٹی میں مل گیا تو پھر کیسے دوبارہ زندہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ مضبوط چیزیں پیدا کی ہیں، اور جب اس سے بھی زیادہ مضبوط چیزیں نہیں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے۔ تو پھر تم کو مٹی پیدا کرنے کے بعد، مٹی میں ملانے کے بعد، وہ تم کو اسی مٹی سے نکالنے پر کیوں نہیں قادر ہوگا؟ اس بات کا جواب دیا یہاں پر۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ کیا ہم نے زمین کو بستر نہیں بنا دیا ہے؟ اتنی بڑی زمین، آدمی چلنا تو اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اتنی بڑی زمین کو ہم نے لوگوں کے لیے بستر بنا دیا، جہاں چاہیں سو سکتے ہیں۔ والجبال اوتادا، اور ہم نے پہاڑ کو زمین کے لیے میخ نہیں بنا دیا۔ کہتے ہیں کہ حدیث میں یہ قرآن میں بھی دوسری جگہ بھی ہے کہ جب زمین کو اللہ تعالیٰ نے، یہ زمین کا پورا حصہ پانی تھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا۔ جب زمین پیدا کیا تو پانی پر کوئی چیز، جب کشتی ہوتی ہے تو ہلتی ہے، تو اسی طرح سے زمین کو جب پانی پر پیدا کیا تو زمین ہلنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کے میخ ڈال دی، جیسے کشتی کو بولیں تو زمین نیچے تک ملا کر کے میخ ڈال دیا جائے اور باندھ دیا جائے تو کشتی نہیں ہلتی ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پر پہاڑ کے میخ ڈال دی، اور اس کے بعد پھر زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ اب بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم کو اسی ہلتی ہوئی زمین پر تم کو چھوڑ دیا جاتا تو، لیکن اتنی بڑی زمین کو اللہ نے قابو میں کر دیا پہاڑ کے میخ ڈال کر کے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، تم کو ہم نے جوڑا پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں تھے، ہم صرف حضرت آدم کو پیدا کرتے، حضرت حوا کو پیدا نہیں کرتے، لیکن اللہ نے مرد اور عورت جوڑا پیدا کیا تاکہ نسل قیامت تک جاری رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تم کو جوڑا پیدا کیا، یہ تمہارے بس میں تھا کیا؟ زمین کو جو ہے بستر بنانا، پہاڑ کو میخ بنا دینا، تم خود آپس میں تم انسانوں میں سے جوڑا پیدا کیا، مرد اور عورت یہ پیدا کیا، تمہارے بس میں تھا کیا؟ لیکن اللہ نے سب کچھ کر دیا ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا ذریعہ قرار دیا، بنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا کہ تم کو آرام نہیں دیتا تو پاگل ہو جاتا ہے انسان۔ اگر نیند کسی کو نہ آئے، 10 دن اگر مسلسل کسی کو نیند نہ آئے تو انسان پاگل ہو جائے گا، دماغ پھینک دے گا، سکون نہیں ملے گا۔ تو اللہ نے تمہارے راحت کے لیے، سکون کی خاطر نیند کو پیدا کیا۔ کیا تمہارے بس میں یہ چیز تھی کیا؟ نیند پہلے سے نہیں تھی، لیکن اللہ نے تمہارے سکون کا ذریعہ بنا دیا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو پردے کا ذریعہ بنایا، پردہ بنایا۔ اللہ نے اگر رات کو بھی ایسے بنا دیتے جیسے سورج دن میں نظر آتا ہے تو لوگوں کو سکون کی نیند نہیں ملتی، لیکن اللہ نے رات کو ایسا بنایا ہے کہ پورا سسٹم کے ساتھ ہر کوئی سو رہا ہے، کوئی نہیں چاہتا ہے کہ ہم رات کو نہ سوئیں۔ تو کیا تمہارے بس میں تھا؟ اسی طرح سے ہم نے دین کو روزی حاصل کرنے کا وقت بنایا، رات کو سکون کا ذریعہ، دن کو روزی حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ پورے کے پورے رات کر دیتے تو بھی تم پریشان ہوتے، پورے کے پورے دن کر دیتے تو بھی تم پریشان ہوتے، لیکن یہ سب اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا،
ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ کیا یہ سب تھا؟ نہیں تھا۔ وجعلنا سراجا وہاجا، ہم نے اس آسمان میں روشن چراغ بنایا، مراد سورج۔ کیا یہ تھا؟ نہیں تھا۔ تم سے بھی مضبوط چیزیں یہ سب ہیں، لیکن اللہ نے یہ سب چیزوں کو بنایا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بادلوں سے موسلادھار بارش کو نازل کیا۔ کیا تمہارے بس میں یہ چیز تھی؟ تم نے غور کیا تھا؟ تمہارے قدرت میں یہ بات ہے کہ بارش نازل کر دو؟ کیوں نازل کیا بارش کو؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ اس بارش کے ذریعے سے دانے اور پودوں کو اگائیں۔ یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا، اور اس بارش کے ذریعے سے گھنے باغات اللہ پیدا کرے۔ کیا یہ سب تمہارے قدرت میں چیز تھی؟ تم سوچ بھی سکتے تھے؟ نہیں سوچ سکتے تھے۔ جس طرح سے یہ چیزیں سوچ نہیں سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو پیدا کرے گا، اسی طرح سے تم یہ سوچ نہیں پا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو مارنے کے بعد، تمہارے موت دینے کے بعد، مٹی میں سڑ جل جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ جس طرح سے یہ چیز ممکن ہے اللہ سے، اسی طرح سے وہ بھی اللہ سے ممکن ہے، اور اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اب بیان کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کہ یاد رکھو فیصلے کا دن اللہ کے پاس ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، اور اس دن ظالمین کے درمیان اور انصاف کرنے والوں کے درمیان، مظلومین کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ یوم ینفخ فی الصور، یہ فیصلہ کب ہوگا؟ جس دن سور پھونکا جائے گا، اور جب سور پھونکا جائے گا فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا، تم اپنے رب کے پاس گروہ گروہ بن کر کے آؤ گے۔ کافروں کا گروہ الگ ہوگا، نیک لوگوں کا گروہ الگ ہوگا، ہر انبیاء کے امت الگ ہوں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت الگ ہوگی، ہر امت اپنے اپنے نبی کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ یہاں تک کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر کچھ لوگ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پوجا کرنے والے الگ گروپ میں ہوں گے، سورج کی پوجا کرنے والے الگ گروپ میں ہوں گے، چاند کے پوجا کرنے والے الگ گروپ میں ہوں گے، اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے الگ گروہوں میں ہوں گے، پھر ان میں بھی جو ہے ہر لوگ کیا کہتے ہیں، شہداء الگ ہوں گے، الگ الگ مقامات پر الگ الگ گروپ میں ہوں گے۔ تو تم لوگ اپنے رب کے پاس فوج در فوج آؤ گے اس دن۔ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ اللہ کے پاس ایک وقت آنا ہے، لہذا یہ جو تم آپس میں انکار کے طور پر سوال کرتے ہو، تمہارے لیے سوال کرنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سب بتا دے رہا اللہ تعالیٰ۔ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اس دن آسمان کو کھول دیا جائے گا، اور آسمان میں دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ یہ جو ہمیں پردہ نظر آتا ہے، اس دن وہ بھی پردہ نظر نہیں آئے گا۔ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور یہ جو پہاڑ، اونچے اونچے پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یہ ان پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اور یہ پہاڑ ریت بن جائیں گے، یعنی کمزور۔ ابھی تو بہت طاقت ہے، اس کو کوئی اکھاڑ نہیں سکتا ہے، لیکن اس دن پہاڑ کو ریت بنا دیا جائے گا، بالکل کمزور ہو جائیں گے، پوری زمین مسطح ہو جائے گی، اس لیے کہ انصاف قائم کیا جائے گا اس زمین پر۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے بعد کے دور کے لوگ، تمام لوگوں کو اس میں رہنا ہے، تو اس لیے جو ہے کیا کر دیا جائے گا، بالکل ہموار کر دیا جائے گا۔ ان جہنم کانت مرصادا، اب بیان کرتے ہیں کہ تم انکار کرتے ہو اس کا، اور یہ ہم نے سارے دلائل بیان کر دیے ہیں۔ یاد رکھو اب جب اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا تو اس دن انصاف ہوگا، اور یاد رکھو جہنم کو ہم نے آج ہی پیدا کر دیا ہے، جہنم پیدا کی جا چکی ہے، اور یہ جہنم ظالمین کے لیے گھات میں لگی ہوئی ہے۔ جیسے شکاری کے لیے گھات میں لگتے ہیں، جیسے ہی موقع ملا فوراً شکار کو اچک لیتے ہیں، اسی طرح سے جہنم جہنمیوں کے لیے گھات میں لگی ہوئی ہے۔ جیسے ہی مجرمین آئیں گے فوراً جہنم ان کو اچک لے گی۔ حدیث میں آتا ہے پل صراط پر جب بڑے بڑے کانٹے دار کیا کہتے ہیں نوکیلے قسم کے لگے ہوئے ہیں، جب مجرمین وہاں سے گزریں گے، جیسے ہی گزریں گے وہ کانٹے اٹھا کر کے، اور جہنم نیچے ہوگی، پل صراط کے نیچے جہنم ہے، جیسے ہی کانٹے وہ مجرمین وہاں سے گزریں گے فوراً کانٹے دار پکڑ کر اس کو نیچے کر دیں گے۔ تو جہنم
جہنمیوں کے لیے گھات میں لگی ہے، للطاغین مآبا، یہ جہنم سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، جہنم سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، یعنی جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کی سرکشی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے ساتھ اللہ کے حکم پر نہیں چلتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ لابثین فیہا احقابا، وہ لوگ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ یہ مراد ہوگا مشرکین، کفار، جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ لوگ جہنم میں نہ ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ پانی کا مزہ چکھیں گے۔ یہاں ٹھنڈک سے مراد سکون، آرام، یعنی جہنم میں کسی بھی طرح کا سکون اور ان کو آرام نہیں ملے گا۔ اور شراب پینے کی چیز، کوئی بھی ان کو پینے کی چیز، اور یہاں پینے سے مراد بھی ہے کہ جس سے پیاس بجھے اور سکون ملے، ورنہ ان کو جو ہے یہ گرم پانی اور انسانی جسم سے نکلے ہوئے پیپ جو جہنم کے آگ میں کھول رہا ہوگا، وہ پیپ ان کو پلایا جائے گا۔ اللہ حفاظت کرے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ لوگ اس میں ٹھنڈک کے نہ مزہ چکھیں گے اور نہ پیپ اور نہ کھانے پینے کی چیزوں کا مزہ چکھیں گے۔ اور جہاں تک جہنم میں ایک موسم ہوگا زمہریر کہلاتا ہے، اس میں جس طرح سے آگ کی گرمی کی سزا ان کو ہوگی، اسی طرح سے زمہریر کی بھی سزا ہوگی، اور وہ زمہریر ہے کہ نہایت سخت قسم کی ٹھنڈ چلے گی جس سے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے، تو اس کی بھی سزا ملے گی۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ برد سے مراد ٹھنڈک کا موسم نہیں بلکہ سکون، یعنی ایسی چیز نہیں ملے گی جس سے ان کو سکون ملے۔ الا حمیما وغساقا، سوائے گرم پانی کے اور پیپ کے، کہ گرم پانی اور پیپ ان کو دیا جائے گا۔ اور یہ جو جہنم میں رہنا ہے، جہنم کی آگ ہے، جہنم کا گرم پانی ہے، جہنم کی پیپ ہے، یہ مکمل بدلہ ہوگا ان کا۔ دنیا میں نے ابھی بھی بتایا تھا کہ دنیا میں جو بھی سزا ہوتی ہے کسی مجرم کو، یا دنیا میں کسی بھی طرح کی جو تکلیف ہوتی ہے، یہ مکمل سزا نہیں ہے، یہ اصل سزا کیا ہے؟ آخرت کی سزا ہے۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ سزا کیوں ملے گی ان کو؟ اس لیے کہ وہ آخرت میں حساب کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، اور اس حساب کی امید نہ رکھنے کی وجہ سے، اس کا اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرتے تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرتے تھے، اس لیے وہ لوگ، ان لوگوں کو یہ سزا ملے گی۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور یہ بھی کہ ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ انبیاء علیہ السلام آتے تھے، انبیاء سب سے بڑی نشانی ہے، قرآن نشانی ہے، اور بھی اللہ تعالیٰ معجزات بھیجتے تھے، وہ سب نشانیاں ہیں، ان تمام چیزوں کو جھٹلاتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی سزا دے گا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں کہیں محفوظ نہیں ہے، اللہ کا فرماتے ہیں ہم نے ہر ایک چیز کو ایک کتاب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم جہنم میں جب جائیں گے یہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ وہاں کہے گا کہ فذوقوا، تم کیا کرو، اس جہنم کے عذاب کا مزہ چکھتے رہو۔ فلن نزیدکم الا عذابا، یہاں ہم تمہاری تکلیف میں ہی اضافہ کریں گے، سکون کسی طرح کا نہیں ملے گا۔ دنیا میں سکون بھی ہے، کبھی آرام بھی ہے، کبھی تکلیف بھی ہے، راحت بھی ہے، لیکن جہنم ایسی چیز ہے کہ وہاں کسی جہنمیوں کو کسی طرح کا سکون نہیں ملے گا، وہاں عذاب میں ہی اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ اس دن کے عذاب سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔